حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا دور حکومت ہے اور قتیبہ بن مسلم باہلی نے سمرقند کو فتح کر لیا اور سمرقند کے بڑے بڑے پادری جمع ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ مسلمانوں نے نہ ہمیں اسلام کی دعوت دی، نہ ہمیں جزیہ کی پیشکش کی اور نہ ہی کوئی اعلان جنگ کیا، نہ ہمیں سوچنے کا موقع دیا۔ انہوں نے دھوکے سے ہمارے اوپر حملہ کیا۔ ہم ان سے اپنا علاقہ خالی کروائیں گے، مگر کیسے؟ تو ایک نے کہا کہ مسلمانوں کا امیر المومنین بہت رحم دل ہے، اس کے نام خط لکھا جائے۔ تو امیر المومنین حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے نام پورا خط لکھا گیا۔ ایک شخص کو دے کر وہ خط لے کر روانہ ہوا سمرقند سے دمشق کی طرف۔ جب دمشق پہنچا تو اس نے ایک بہت عالیشان عمارت دیکھی، وہ اس کے اندر چلا گیا۔ کہا کہ تمہارا بادشاہ کدھر ہے؟ انہوں نے کہا یہ بادشاہ کا محل نہیں، یہ تو ہماری مسجد ہے۔ کہا مسجد کیا ہوتی ہے؟ انہوں نے کہا جہاں نماز پڑھی جاتی ہے۔ تم نماز نہیں پڑھتے؟ اس نے کہا میں مسلمان نہیں ہوں، مجھے بادشاہ کے محل کا راستہ دکھا دو۔ تو لوگوں نے اس کو راستہ دکھا دیا۔ اب وہ چلتے چلتے جب پہنچا تو اس نے کیا دیکھا؟ ایک کچا مکان ہے، اس کی چھت کی لپائی ایک شخص کر رہا ہے اور نیچے سے ایک عورت کھڑی اس کو گارا دے رہی ہے۔ تو وہ بڑے غصے سے واپس آیا۔ اس نے کہا کہ تم نے مجھے کدھر بھیج دیا؟ میں نے تو بادشاہ کے محل کا پتہ پوچھا تھا۔ انہوں نے کہا ہمارے بادشاہ کا محل یہی ہے، ہمارا بادشاہ اس کچے مکان میں رہتا ہے، اس کچے مکان میں رہتا ہے۔ وہ واپس آتا ہے، دروازے پر دستک دیتا ہے، اندر سے عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نکلتے ہیں، خط ان کو دیا جاتا ہے۔ وہ پورا خط پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں یہ تو ظلم ہے، اسلام اس ظلم کی اجازت نہیں دیتا، اسلام کے ہاں مذہب کی قید نہیں، ظلم اگر مسلمان پر ہوگا، عیسائی پر ہوگا، یہودی پر ہوگا، کسی پر بھی ہوگا تو اسلام اس کے خلاف ہے۔ انہوں نے اسی پیپر کی پشت پر 2 سطریں لکھیں۔ کس کو لکھی جا رہی ہیں؟ اسی کو لکھی جا رہی ہیں جس نے سمرقند پر حملہ کر کے قبضہ کیا ہوا ہے۔ قتیبہ بن مسلم کے نام 2 سطریں لکھی جا رہی ہیں کہ ایک قاضی کو مقرر کرو اور ان کا مقدمہ سنو اور حق پر فیصلہ دو۔ نیچے سٹیمپ لگائی، سائن کیے، اس کو دے دیے، پیپر دے دیا۔ اس نے کہا ان 2 سطروں سے کیا ہوگا؟ بڑی بے دلی کے ساتھ وہ واپس آیا اور اپنے پادریوں کو اس نے پرچہ دیا اور کہا اس سے کیا ہونے والا ہے؟ یہ 2 سطریں مسلمانوں کو ہمارے اس علاقے سے نکالیں گی؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ انہوں نے بھی کہا واقعی اس سے کیا فرق پڑے گا، بہرحال کوشش کر کے دیکھتے ہیں۔ وہ خط لے کر کس کے پاس جاتے ہیں؟ قتیبہ بن مسلم کے پاس جاتے ہیں۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ اپنے ہی خلاف قاضی مقرر کرتے ہیں، اپنے ہی خلاف قاضی مقرر کیا جاتا ہے اور فیصلے کا دن آتا ہے۔ مسجد بھری ہوئی ہے، ادھر پادری بیٹھے ہیں، ادھر قتیبہ بن مسلم کو بلایا جاتا ہے اور قاضی کیا کہتا ہے؟ قاضی قتیبہ بن مسلم سے سوال کرتا ہے کہ بتاؤ جو کچھ انہوں نے اس خط کے اندر لکھا ہے وہ صحیح ہے؟ تو قتیبہ بن مسلم کہتے ہیں کہ قاضی صاحب، جو سمرقند کے ارد گرد کے علاقے تھے، چھوٹے چھوٹے علاقے، ہم نے ان کو اسلام کی دعوت دی، ہم نے ان کو جزیہ کی پیشکش کی، لیکن انہوں نے ٹھکرا دی، انہوں نے جنگ کو ترجیح دی، تو ہم نے ان سے جنگ کی۔ اور سمرقند تو ان چھوٹے چھوٹے علاقوں کے مقابلے میں ایک بہت بڑا شہر ہے اور اس میں تو بڑے بڑے پادری اور کاہن رہتے ہیں۔ ہم اگر ان کو اسلام کی دعوت دیتے تو مجھے یقین تھا کہ یہ اسلام میں داخل نہ ہوتے، اور یہ ہمارے پاس بہت اچھا موقع تھا ان پر حملہ کرنے کا اور اس علاقے پر قبضہ کرنے کا۔ یہ بہت سرسبز و شاداب علاقہ ہے، ہمارے پاس بہت اچھا موقع تھا۔ جنگ میں چلتی ہی چال بازی ہے، تو ہم نے چال بازی دکھائی، ہم نے حملہ کیا اور اس پر قبضہ کر لیا۔ تو قاضی نے کہا آپ نے اسلام کی دعوت دی؟ انہوں نے کہا نہیں دی۔ جزیہ کی پیشکش کی؟ نہیں کی۔ اعلان جنگ کیا؟ نہیں کیا۔ تو قاضی نے کہا تو پھر آپ خود اپنے خلاف گواہی دے رہے ہیں، حق آپ نے خود بیان کر دیا، بس اتنی سی بات ہوئی، نہ کوئی گواہ پیش کیا گیا، نہ کوئی اگلی تاریخ پیش کی گئی کہ اگلی تاریخ کو فیصلہ ہوگا۔ فوراً قاضی نے قلم اٹھایا اور نیچے کیا فیصلہ لکھا کہ مسلمان اپنی فوجیں، اپنے بیوی، اپنے بچے، اپنے اہل و عیال سمیت اس پورے علاقے کو خالی کر کے سمرقند کی حدود سے فوراً باہر نکل جائیں۔ اتنی سی بات لکھی۔
اور پیپر واپس کس کو دیا؟ واپس ان پادریوں کے حوالے یہ پیپر کر دیا۔ اب وہ بڑے حیران تھے کہ یہ کیسا فیصلہ ہے، یہ کیسا فیصلہ ہے، 2 منٹ کے اندر فیصلہ ہو گیا، وہ بھی کس چیز کا؟ پورا علاقہ خالی کرنے کا۔ اور چند گھنٹے گزرے تو لوگوں نے، سمرقند کے لوگوں نے دیکھا کہ ایک مٹی کے بادل اڑ رہے ہیں، مٹی اڑ رہی ہے۔ وہ کیا دیکھتے ہیں؟ مسلمانوں کے لشکر اپنے ساز و سامان، اپنے اہل و عیال سمیت سمرقند چھوڑ کر واپس جا رہے ہیں۔ یہ کیسا عجیب فیصلہ تھا۔ وہ ہل کر رہ گئے۔ جب رات ہوئی تو زاروں قطار رونے کی آوازیں آئیں۔ چند ہی گھنٹے گزرے تھے کہ پورا سمرقند باہر نکلا اور ان مسلمانوں کے پیچھے گیا اور ان کو واپس بلا کر لایا، اور پورے سمرقند نے کلمہ پڑھا۔ اس انصاف کی برکت سے اسلام انصاف سکھاتا ہے۔ اسلام تو ہے ہی انصاف کا دین۔ ہمارا اسلام واحد مذہب ہے جس نے جنگ کے قانون بتائے۔ اسلام سے پہلے بھی اور آج بھی دوسرے مذاہب میں جنگ کے کوئی قانون نہیں ہے۔ جو بھی حملہ کرتا ہے ظلم و ستم کی داستانیں رقم کر دیتا ہے۔ آپ تاریخ پڑھیں، دیکھیں، جس نے بھی حملہ کیا ظلم و ستم کی تاریخ رقم کر دی۔ مسلمانوں کے جانوروں کو بھی ذبح کیا گیا، مسلمانوں کے درختوں کو بھی کاٹا گیا۔ لیکن اسلام وہ واحد مذہب ہے جو جنگ کے، جو لڑائی کے بھی قانون بتاتا ہے۔ کیا کہتا ہے؟ جاؤ پہلے ان کو اسلام کی دعوت دو، اگر یہ مسلمان ہو جائیں تو یہ ہمارے بھائی ہیں۔ اسلام قبول نہیں کرتے، جزیہ کی پیشکش کرو، جزیہ دیں تو ہم ان کی سرپرستی کریں گے، ہم ان کی حفاظت کریں گے۔ جزیہ بھی نہیں دیتے تو تیسرا کام کیا ہے؟ اعلان جنگ ہے۔ اس میں بھی ان کو سوچنے کی مہلت دو۔ اور کیا کرو؟ ان کے بزرگوں کو، ان کے بچوں کو، ان کی عورتوں کو نقصان نہ پہنچاؤ، ان کی فصلوں کو، ان کے درختوں کو نقصان نہ پہنچاؤ، اور جو خود امان مانگ لے اس کو امان دے دو۔ کیا خوبصورت مذہب ہے، کیا خوبصورت دین ہے۔ اس انصاف کے فیصلے نے پورے سمرقند کو بدل کر رکھ دیا۔ پورا سمرقند مسلمان ہوا، اور اس کی برکت سے کئی صدیوں تک سمرقند مسلمانوں کا دارالخلافہ رہا۔ اور اس سمرقند اور اس کے ارد گرد کے علاقے، سمرقند، بخارا اور ان علاقوں سے بڑے بڑے بزرگ، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جیسے، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ جیسے، اور بڑے بڑے سائنسدان پیدا ہوئے۔ ثقافت کا اور تعمیرات کا اور علم کا یہ کئی صدیوں تک یہ علاقہ مرکز رہا۔ یہ انصاف ہے، اسلام یہ انصاف سکھاتا ہے۔ ہم کیسے مسلمان ہیں اور ہمارا کیسا ملک ہے، بنا ہی اسلام کے نام پر ہے۔ ہم کون سی عدالت، کوئی ایک عدالت پورے پاکستان میں سے کوئی ایک عدالت ایسی ہے ہمارے پاس جو ہم پیش کر سکیں کہ یہ اسلامی عدالت ہے ہمارے پاس؟ ہماری اس عدالت میں انصاف ہوتا ہے؟ ہماری یہ عدالت انصاف پر مبنی ہے؟ کوئی ایک جج پیش کر سکتے ہیں، کوئی ایک وکیل پیش کر سکتے ہیں؟ میرے بھائیوں، ہم کہاں نکل گئے، ہم کہاں چلے گئے؟ ہم نے کن کے پیچھے چلنا تھا اور ہم کن کے پیچھے چل رہے ہیں؟ یہ ہمارے اسلاف ہیں، یہ ہمارے بڑے ہیں، ہم نے ان کے پیچھے چلنا تھا۔ امت نے سب سے پہلا سبق، اوروں کو سب سے پہلے دعوت دینی تھی اسلام کی، سب سے پہلا سبق بھولے تو باقی 2 سبق خود بخود بھول گئے۔ سب سے پہلے لوگوں کو، پوری دنیا کے انسانوں کو اسلام کی دعوت دینا میری آپ کی ذمہ داری ہے۔ ساری دنیا کے انسانوں کی، قیامت تک آنے والے انسانوں کی ہمدردی دل میں رکھنا، ان کو اسلام کی طرف بلانا میری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ کبھی مسلمان کبھی ملک، مال اور دولت کے لیے کسی پر حملہ نہیں کرتا، کبھی ان چیزوں کے لیے، مادی چیزوں کے لیے مسلمان لڑائی نہیں کرتا۔ ہاں، مسلمان تو اس لیے جاتا ہے کہ وہ اسلام قبول کر کے ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو جائیں۔ میرے بھائیوں، دعوت کا کام میری آپ کی پوری امت کی ذمہ داری ہے۔ آؤ ہم نیت کریں کہ یہ مقصد جو اللہ نے ہمیں دے کر بھیجا ہے، اس پر ہم خود بھی آئیں گے، اوروں کو بھی اس مقصد پر آنے کی دعوت دیں گے، انصاف کو قائم کرنے کی کوشش کریں گے، سچے پکے مسلمان بنیں گے، کام کے مسلمان بنیں گے، ایمان والے بنیں گے، اور اپنے ملک کو اسلامی، صحیح معنوں میں اسلامی ملک بنائیں گے۔ میں بھی نیت کرتا ہوں، آپ سب بھی نیت کریں، اور اس کے لیے ہم سب نے مل جل کر کوشش کرنی ہے، اس کی بھی نیت کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔